اور ایک تو اللہ تعالیٰ کا جنرل رول ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، یعنی اس میں نقصان کے ذریعے، اور پھر دیکھیں گے کہ کون ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ پھر بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے، جن کا رویہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو یہ جو تکلیف آئی ہے الٹیمیٹلی یہ بھی اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی۔ سب سے بڑی تکلیف کسی انسان پہ یہی آ سکتی ہے نا کہ اسے موت آ جائے، تو موت بھی تو اللہ کی طرف سے آنی ہے، اور ہم نے خود بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو یہ جو تکلیف آئی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی۔ یہ ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے۔ باقی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے سورۃ الحدید کے اندر کہ یہ جتنی بھی تکلیف آتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیسٹنی میں پہلے ہی مقرر کی ہوئی ہیں آزمائش کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ چاہے کسی انڈیویجول کو کوئی تکلیف آتی ہے یا ایز اے ہول کسی کمیونٹی کو آتی ہے، یہ آ کے رہنی ہے۔ باقی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تکلیف کو ٹالتا ہے، یا آزمائشیں آئیں تو جھیلنا آسان ہو جاتی ہیں۔ دعا اپنی جگہ کرنی ہے، اس سے نہیں پیچھے ہٹنا۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ خالی تھپکی دینا، یعنی فائنینشیل بھی سپورٹ کرے، تو وہ الگ دعا کی اہمیت ہے۔ بہرحال جو تکلیف ہے دیکھیں انبیاء پہ بھی آئی ہیں، آزاد تو کوئی نہیں ہے، بلکہ جتنا بڑے لیول کا انسان ہے اسے اتنی بڑے لیول کی تکلیف آئی ہے۔ اب کوئی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی تکلیف کے مقابلے پہ کوئی تکلیف لا کے پیش کر سکتا ہے؟ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے مکافات عمل کے اوپر، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو اپنے گناہوں کی سزا کے طور پہ تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، تو آج کی ڈیٹ میں چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب آپ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کسی کو اس کے اعمال کے سبب یہ سب کچھ ہوا یا اس کے لیے آزمائش ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ آزمائش ہے۔ ہاں وہ شخص اپنے بارے میں جو مرضی رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے، جو صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ اگر تجھے کوئی خیر پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو یہ تیرے اپنے نفس کی شامت ہے، وہ خود اپنے حق میں ضرور سمجھے، لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے وثوق کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو سورۃ الحدید کی جو میں آیات بتا رہا تھا نا، وہ دو آیات جو ہے نا قرآن حکیم میں، یہ بڑا ایک غیر معمولی مقام ہے اس حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے نا سورۃ الحدید میں، یہ اور کہیں نہیں ہے۔ آیت نمبر 22 اور 23، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی بھی مصیبت اور پریشانی نہ زمین میں اور نہ تمہاری جان میں نازل ہوتی ہے، الا مگر یہ، فی کتاب من قبل ان نبرأہا، ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ رکھا ہے اسے، اس سے پہلے کہ اسے تمہاری طرف بھیجیں۔ یعنی زمین میں جتنی تکلیف آتی ہیں، ٹورنیڈوز آئیں، سمندری طوفان آئیں، یا زلزلے آئیں، یا بڑی بڑی آگ لگ جاتی ہیں یہ آئیں، سیلاب آ جائیں، یہ سب تکلیفیں انڈیویجول لیول پہ، چاہے کسی کے جسم میں آئے، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے، کسی نے ٹینشن نہیں لینی یہ کیسے ہوگا کہ پہلے ہی لکھ لیے۔ کیوں لکھی اس کی حکمت بتا دی، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے کہ مت کف افسوس ملو اس بات پہ جو تم سے چھین جائے، تم سے لے لی جائے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور مت شیخی بگاڑو ان نعمتوں پہ جو اللہ تمہیں دے۔ اللہ ہی اللہ ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ تو جس کو دیا ہوا ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ جی میرا بڑا کمال ہے، اور جس سے لیا ہوا ہے وہ ناشکری نہ کرے، وہ کہ جس حال میں اللہ نے رکھا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر طرح کے جو شیخی خورے ہیں ان کو۔ اچھا دیکھیں، یہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا جی،
آپ پہ کتنی تکلیف آئی ہیں. لوگ کہتے ہیں تکلیفیں ہیں تو کیا کریں؟ رسول اللہ کو یاد کر لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، رول ماڈل ہے. اور پھر ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اپنے سے نچلوں کی طرف دیکھو، یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو. جناب دنیا میں گیا گزرا انسان بھی اگر وہ کلمہ گو ہے نا تو کم از کم 6-6.5 ارب لوگوں سے بہتر ہے. تو 7 ارب کی آبادی میں سے اگر آپ 7.5-8 ارب کی آبادی میں سے 6 ارب سے بہتر ہیں تو بہت بہتر ہے. یہ تو میں صرف آپ کو کلمے کی طاقت بتا رہا ہوں. اب ایک ایک نعمت کو گننا شروع کر دیں. کسی شخص سے کہنا کہ اپنی دونوں آنکھیں دے تو 2 کروڑ روپے لے لو، کون تیار ہوگا؟ تو 2 کروڑ کی تو آنکھیں ہوں گی نا. بہت کم قیمت بھی لگائیں، ایک ایک اس کو گننا شروع کریں. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، 5-6 ہزار روپیہ ایک ڈائلسس کا خرچہ ہے، اور جو تکلیف کاٹنی پڑتی ہے اور جو ٹائم لگتا ہے وہاں پہ اور جو اذیت اس کو اور اس کے گھر والوں کو گزارنی پڑتی ہے وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا. اور ہمارے گردے ہم سے پوچھے بغیر، ہمیں بتائے بغیر روزانہ 25 دفعہ ڈائلسس کر رہے ہیں ہماری مرضی کے بغیر. تو اس کی ذرا قیمت 25 کو ذرا 6000 سے ملٹیپلائی کریں نا، 1.5 لاکھ روپے تو یہ بھی بن گیا روز کا. دیکھیں تو کتنی ساری چیزیں ہیں. ایک ایک چیز کو گننا شروع کرتے ہیں. 12,000 دفعہ آنکھیں یوں جھپکتی ہیں ہماری اجازت کے بغیر. اور کیا فلوئڈ ہے، زیادہ ہو جائے تو ہمارے آنسو نہ رکیں، کم ہو جائے تو ہماری آنکھیں جو ہیں چھل جائیں. اتنا بیلنس کر کے فلوئڈ ڈالا ہوا. یہ تھوڑی نعمت ہے سر. کئی بوڑھے لوگ ہیں وہ اپنی یہ پلکیں نہیں یہ ان کے نروز کمزور ہو جاتے ہیں، وہ یوں اٹھا کے نا یوں کر کے دیکھتے ہیں کسی کو. یہ اس کا جھپکنے کے بعد واپس چلے جانا، اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. سانس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. 23,000 دفعہ پھیپڑے سانس اندر کرتے ہیں، 23,000 دفعہ باہر. جناب آپ 23 دفعہ خود سے اندر باہر کریں نا یاد کر کے، تو بس ایک دہڑے بھی نہیں سا لے سکتا. اور 1,00,000 دفعہ روزانہ دل دھڑکتا ہے. 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں، پتہ ہی کوئی نہیں. خلیوں کی تعداد ٹریلینز کے اندر، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ تو ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا. بہر اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے اس طرح کی تکلیف کے اوپر، اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس دعا کو حرز جاں بنائیں. اور مسلم شریف میں اگلے بھی الفاظ ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس تکلیف میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر نعم البدل مجھے عطا فرما دے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا فرما دے گا. اور وہ پوری حدیث تو بڑی رکت انگیز ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے میرے خاوند، تو میں نے رسول اللہ سے یہ دعا پہلے سے سن رکھی تھی، تو میں نے فوراً پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اور بعد میں سوچتی تھی کہ مجھے میرے خامند سے بڑھ کے کون سا خامند مل سکتا ہے. ابو سلمہ جیسا تو رسول اللہ کے صحاب میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو کہتی ہیں جب میری عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ نے پیغام نکاح بھیج دیا اور ہماری ماں بن گئی، ام المومنین ہے، اور 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. سب سے لمبی عمر جس ہماری ماں کی ہے نا وہ ام سلمہ ہے. واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد فوت ہوئی ہیں. انہی کے بارے میں مسند احمد میں ہے نا کہ انہوں نے عراقیوں پہ لعنت کی تھی کہ تم نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. تو ام سلمہ اس پر زندہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر نعم البدل عطا فرمانے والا. لہٰذا ان تکلیفوں سے جو لوگ گزرتے ہیں نا، ظاہر ہے ان کے لیے تو زندگی کا سیٹ بیک ہے پوری زندگی کے لیے، جن کے رشتہ دار چھن گئے. تو لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں عبرت کے لیے. دنیا سے ایگزٹ تو آپ کا ہونا ہے میرے بھائی، چاہے ایئر کریش میں مرے، چاہے کسی شیر کے منہ میں چلے جائیں، خواہ آپ کرنٹ لگنے سے مرے، سانپ کے ڈسنے سے مرے، خود کش حملے میں مر جائیں، جنگ میں مارے جائیں، ہارٹ فیلئر سے مر جائیں، کسی بھی ذریعے سے ایگزٹ تو ہر بندے کا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے. لہذا یہ عبرت تو اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے باقی لوگوں کے لیے کسی کی موت.